السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں افغانستان اور اس خطے کی صورتحال کے حوالے سے جو بہت تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان پہ کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین کلام، پہلی خبر تو یہ کہ افغان طالبان نے رمضان میں جنگ بندی کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ یہ مطالبہ ان سے اشرف غنی حکومت، نیٹو، امریکہ تینوں نے کیا تھا۔ ناظرین، طالبان کو یہ تجربہ گزشتہ افغان جو جنگ ہوئی تھی وہاں سے حاصل ہے کہ جب بھی دشمن ان سے یہ مہلت مانگتا ہے نا اس کی جنگ بندی کی، تو وہ اصل میں اپنے تیاریوں کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ دشمن کا اجتماع بکھیرتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، اور جب وہ بیک فٹ پہ آتا ہے تو فوراً جنگ بندی کی اپیل کرتا ہے اور بڑی مکاری سے مذاکرات کی آڑ میں اپنی صفیں جو ہے نا وہ ان کو ترتیب دیتا ہے، اور ایک مرتبہ پھر جہاں سے کام طالبان نے چھوڑا ہوتا ہے وہیں سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ ان کی بڑی سخت پالیسی ہے کہ وہ جنگ بندی، انہوں نے صرف جنگ بندی ایک ہفتے کے لیے کی تھی، یہ جب ان کے مذاکرات دوحہ میں قطر میں چل رہے تھے، وہ بھی صرف اس لیے کی تھی کہ امریکنوں کا یہ شک دور کر دیں جو ان کو بیوقوف بنایا ہوا تھا نا انڈیا نے اور اس نے اشرف غنی نے، کہ طالبان کو ایک گروپ تو نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کے نہیں مانتے، تو ان کی کوئی سینٹرل کمانڈ ہے ہی نہیں، تو اگر یہ اعلان کریں گے تو دیکھیں کتنے کچھ گروپ مان لیں گے کچھ نہیں مانیں گے، تو آپ کو گفتگو میں ایک اخلاقی برتری حاصل ہو جائے گی، ایک ڈپلومیٹک برتری حاصل ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے دیکھا ملا ہیبت اللہ کے حکم پر، امیر المومنین کے حکم پر، تمام طالبان گروپ نے جنگ بندی فوراً کر دی، ایک بھی گولی نہیں چلی، کوئی گروپ علیحدہ نہیں، طالبان صرف ایک ہیں، ایک گروپ ہے جس کو طالبان کہتے ہیں، ایک ہے جو دہشت گرد ہے، جو خود کو طالبان کہتے ہیں، جو ٹی ٹی پی کہتا ہے اپنے آپ کو، اس کا طالبان سے کوئی تعلق نہیں، اس میں سے داعش نکلی ہے، وہی انتشار پھیلاتے ہیں، وہی پاکستان میں حملے کرتے ہیں، وہی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور وہی ابھی تک پاکستان کے ساتھ قریباً جنگ کی پوزیشن میں ہیں۔ انہی سے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ را کے پلانٹیڈ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب وہ جو گرفتار ہوئے تھے، جنہوں نے سرنڈر کیا تھا، ان کے جو ٹی ٹی پی کے تھے وہ رہنما، تو انہوں نے ساری تفصیلات ہمیں بتا دی تھی کہ یہ کیا ہے، کہاں سے پیسے آتے ہیں، کہاں سے اسلحہ آتا ہے، کہاں سے لائن ملتی ہے، کیسے یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے طالبان کو اللہ نے بڑی وزڈم دی ہے، وہ ریئلائز کر گئے ہیں کہ جب امریکہ نے ان کے ساتھ امن معاہدہ دوحہ میں کیا تھا اس وقت اس کی کیا پوزیشن تھی، اور آج امریکن کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک طے شدہ بات ہے، دنیا میں طاقت کا توازن بدلتا رہتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم دنوں کو نا تمہارے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، جو چیز بہت عروج پر ہو وہ اسی طرح زوال پہ بھی آتی ہے۔ امریکہ کی صورتحال اس وقت یہ ہے، یہ کیونکہ اتنا بڑا کہا جاتا ہے کہ جب یہ فرعون اس میں ڈوب گیا تھا نا دریائے نیلم میں، تو اس کی قوم 40 سال اس کے بیٹھی رہی تھی دریائے نیل کے کنارے کہ یہ زندہ ہو کے باہر آ جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ قوموں کو حالات کو دیکھ کر اپنی پالیسیاں ترتیب دینی پڑتی ہیں، جو صحیح لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو۔ امریکہ کی آج سے 2 ماہ پہلے جو پوزیشن تھی وہ آج نہیں ہے، یہ طالبان سے زیادہ اس حقیقت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی نہیں، ہمارے ساتھ تو جو تم نے لکھے ہیں، جو معاہدہ لکھا ہے اس پہ لفظ بہ لفظ عمل کروائیں گے، اور ان کا شروع سے نقطہ نظر یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گفتگو تم قابض ہو، تم غیر ملکی انٹروڈر ہو، تم نے ہمارے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ایک فریق تم ہو، ایک ہم ہیں جن کی حکومت تھی، یہ تیسرا کو فریق ہی نہیں ہے اس لڑائی کا، اس معاہدے کا۔ باقی جو ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں، قبائلی معاشرہ ہے، یہاں تو ہر قبیلے کا اپنا ایک لشکر ہوتا ہے۔
تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ نے ہم سے یہ کہا تھا کہ 10 مارچ کو یہ قیدیوں کا تبادلہ مکمل ہو جائے گا، وہ کیوں نہیں ہوا؟ اس میں آئے بائیں شائیں کیوں ہوئی؟ وہ ساری جو ہیرا پھیریا وہ کر رہا ہے انڈیا کے پیچھے اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، اور آگے لگایا انہوں نے اس کو، اس بیوقوف کو، اشرف غنی کو۔ تو یہ طالبان اس طرح ان کے ورگلانے میں تو آنے کے نہیں ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں وہ ان کا جذبہ جہاد ویسے ہی رمضان میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر جو میں منظر دیکھ رہا ہوں نا وہ بڑا بھیانک ہے، وہ بڑا ہولناک ہے۔ یہ اشرف غنی اس کا احساس نہیں کر رہا، اس کا نجیب والا انجام ہوگا، یا ہماری تاریخ میں جب یہ دو متحارب گروپ آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک دوسرے کو پھر کس طرح مارتے ہیں، ہماری تو پوری تاریخ بھائی اس میں موجود ہے مسلمانوں کی۔ یہ تو بڑے اللہ کے بندے ہیں، یہ تو خاموشی سے ابھی دیکھ رہے ہیں حالات کو۔ انہوں نے جس طرح کرونا کو ایک غیر جمہوری، غیر مہذب، آپ کے مطابق، ہمارے تو نہیں، غیر جمہوری، غیر مہذب، انڈیولپ معاشرے میں کنٹرول کیا ہوا ہے، یہ طالبان کا ہی کمال ہے۔ کون سے پتال ہے وہاں پہ، کون سی کٹس ہیں وہاں پہ، اور ان کا کیا ڈیتھ ریٹ ہے کرونا کا، دینی محاذ پہ بھی اور دنیاوی محاذ پہ بھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ یہ جو کشمیر کے معاملات ہیں یہ افغانستان سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب دنیا میں اس خطے میں یاد رکھیے اگر میڈل ایسٹ میں بھی کوئی ہنگامہ رہی ہوگی نا تو اس میں اب طالبان کا رول ہوگا۔ اسی لیے کل آپ کے DGISPR نے شٹ اپ کال دے دی ہے انڈیا کو۔ اس نے کہا کہ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے، یہ جو حرکتیں کر رہا ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، ممکن ہے آپ نے دیکھ لیا، دلی میں مسلمانوں کو پولیس والے مساجد میں اعلان کر رہے ہیں کہ آپ اذان نہیں دے سکتے۔ جب مسلمان کہتے ہیں کہ بھی ہماری اذان نہیں ہوگی تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ روزہ کھل گیا ہے کہ روزہ بند ہو گیا ہے؟ اور ہمیں کیا اوقات کار کا پتہ ہے یہاں پہ؟ تو وہ اس پہ بڑے جذبوط ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں نہیں پتا جی SP کا حکم ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ دلی کی مساجد میں اذان نہیں ہو رہی۔ جو سلوک وہ کرونا کے حوالے سے مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کا بدترین سلوک کر رہے ہیں، یہ تو وحشی درندے ہیں، یہ لوگ انسان کہاں ہیں؟ اور وہی کام وہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے ان کی ہیومن شیلڈ بنائی ہوئی ہے، پیچھے بندوقیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسی بغیرتی ہے! پروفیشنل فوجیں اس طرح کرتی ہیں؟ اگر یہاں پہ سکھ یونٹیں ہوتی ہیں تو سکھ اس طرح کرتے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ بغاوت کر دیتے۔ پتہ نہیں کون سے یہاں پہ یہ لے آئی ہیں، یہ مرٹے اور یہ بھئیے اور یہ بہاریے کون سے لے آئے ہیں لڑنے کے لیے، جن کو فوجی ایتھکس کا ہی نہیں پتا۔ دنیا بھر میں فوجی کسی بھی ملک کا ہو لیکن اس کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، یہ بڑا مقدس پیشہ ہے۔ اپنے ملک کی حفاظت کرنا، اپنے قوم کی حفاظت کرنا، یہ بڑا مقدس پیشہ ہے۔ اتنا کہ یہ تو پولیس ہی نہیں اس طرح کی حرکتیں کرتی جس طرح کی وہ اپنی فوج سے کروا رہے ہیں، اور نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا، ان کی فوج میں بڑی نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ وہاں نفسیاتی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈیزرٹر کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی پالیسی کے پیرلل چل رہے ہیں۔ پاکستان نے بھی ڈنڈا دکھا دیا انڈیا کو، طالبان نے بھی امریکہ کو دکھا دیا، نیٹو کو اور دوسرے جو اور ہیں یہ جتنے سٹیک ہولڈر نے کہ انسان کے بچے بن جاؤ۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ انہوں نے اس پہ کوئی ہینکی پھینکی اب کی تو پھر آپ کو تاریخ کا پہیہ الٹا بھی چلتا دکھائی دے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے سبسکرائب کریں۔ میں نے اس پہ اپنے ناولوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے، ایک بہترین آواز میں ہم آپ کے سلسلے میں ناول گرافکس کے ساتھ پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کہانی کا صحیح لطف لے سکیں۔ آپ سے درخواست ہے اپنے تبصروں سے، اپنی آرا سے نوازیے۔ اگر میں
کوئی چھوٹی سی وہ جو ویڈیو ہوتی ہے نا انگریزی کی، جو مجھے باہر سے دوست بھیجتے ہیں، آپ کے پاس بھیجتا ہوں، تو اس میں کانسپریسی تھوریاں تلاش کرنے کے بجائے، یا اس کی ٹیکنیکل نو ہو تلاش کرنے کے بجائے، یا اس کے اور اس میں کانسپریسی تھیوریوں کو نوشنے ڈھونڈنے کے بجائے یہ سنا کریں کہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فلو آف انفارمیشن ہے بہت زیادہ اس وقت۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں چاہتا ہوں ڈائریکٹ آپ تک پہنچیں، اور ایسا کوئی اور بندہ نہیں کرتا۔ مجھے کوئی شوق نہیں نمبر بنانے کا کہ میں کسی کی چیز آپ کو سنا کے تو پہلے 10 منٹ میں یہ لیکچر دوں کہ دیکھیے جناب میں نے یہ کہا تھا، دیکھیے میں یہ کرتا ہوں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ یہ اپنا کام نہیں ہے۔ ہمارا مشن بالکل واضح ہے۔ ہم آپ کو اس قوم کو سازشوں سے آگاہ کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ بچنے کا طریقہ بھی بتا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔